الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے زینب بن جحش رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں۔ مدینہ میں وقت پرامن طور پر گزر گیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان تعلقات، جو وہاں کے اصل باشندے تھے، ان کے بیچ میں بھائی چارے اور محبت کی فضا پیدا ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک متحدہ خاندان کے رکن ہیں۔ معاشرے کا بہترین فرد نہ مالک تھا نہ غلام، نہ مرد نہ عورت، نہ امیر نہ غریب، بلکہ اچھے کردار اور اخلاق کا خدا ترس شخص تھا۔ ایسے مثالی معاشرے کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن زینب رضی اللہ عنہا سے زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے منگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ان کے گود لیے بیٹے اور ایک آزاد غلام تھے۔ جب زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک شریف گھرانے سے ہیں اور وہ نہ آزاد ہونے والے غلام سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں اور نہ ہی راضی ہیں۔ انہیں شک تھا کہ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زید کو ان کے لیے منتخب کیا ہے اور انہیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ زینب انہیں جواب دیتی، ایک آیت نبی پر نازل ہوئی۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت تھی۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ اس طرح زینب رضی اللہ عنہا اور زید رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، لیکن کچھ وقت بعد وہ الگ ہو گئے، کیونکہ وہ بالکل مختلف سماجی پس منظر سے تھے۔ وہ کبھی خوش نہیں تھے اور ان کی ازدواجی زندگی پرامن نہیں تھی۔ زینب رضی اللہ عنہا متعصب تھیں اور شروع سے ہی تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ جو عزت اور اہمیت شوہر کو اپنی بیوی سے ملنی چاہیے وہ انہیں کبھی نہیں دی گئی۔ اپنی شادی سے مایوس ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ وہ اور زینب رضی اللہ عنہا بالکل مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ جو مشورہ انہیں اپنے سرپرست سے ملا، اللہ نے قرآن مجید میں اسے شامل کیا ہے۔ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ مگر تمام کوششوں کے باوجود شادی نہیں چل سکی اور بالآخر انہوں نے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ پارٹ 2 کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔